ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آج. تو تعارف کروائے دیتی ہوں, ہمارے ساتھ ملک کے نامور صحافی اور کالمنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. محمد مالک صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ مشرف زیدی صاحب بیٹھے ہیں, اور ہمارے ساتھ عارف حمید بھٹی صاحب بیٹھے ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سیاسی جماعتوں میں دراڑیں اور یہاں ٹیکنوکریٹک حکومت کی بازگشت. زیدی صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. اب آپ سن رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے MQM بھی گلے شکوے کر رہی ہے کہ ان کی پارٹی ممبران کی وفاداریاں تبدیل کرائی جا رہی ہیں, اسٹریس آن دیٹ ورڈ, رائٹ, کرائی جا رہی ہیں. دوسری جانب ساتھ ساتھ آپ کی دھڑے بندی PMLN میں بھی دکھائی دے رہی ہے. PTI, پیپلز پارٹی, دیر اون ایشو, ایک دوسرے کے ممبر توڑ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئی خفیہ ہاتھ ملوث ہے یا کوئی ایسی کارستانی تو نہیں ہے؟ نہیں, اگر ہاتھ ملوث بھی ہے تو وہ اتنا خفیہ تو ہے نہیں. مطلب ہم اگر تکلف کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن ایک زیادہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک سینٹرل حکم آئے اس پارٹی کے بادشاہ سلامت سے, اور اس میں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ بادشاہ سلامت کے بھائی, بیٹی, بہن ان سے منسلک ہوتی ہے, اور باقی اس پارٹی سے منسلک جتنے لوگ ہیں, لاکھوں ہوں, کروڑوں ہوں, ہزاروں ہوں, سوئیوں ہوں, وہ سب کے سب جو ہے بالکل الائن کر لیں اپنے آپ کو اس بادشاہ سلامت کے اوپینین کے ساتھ. یہ اس طرح سے کوئی جمہوری نظام جو ہے وہ یہ تو آپ کا نظریاتی ایشو ہے نا؟ نہیں, نظریاتی ایشو نہیں ہے, ایک زیادہ بنیادی ایشو ہے. برطانیہ میں ایک پارٹی ہے لیبر پارٹی, اس پارٹی کے اندر لیبر پارٹی کے جو ممبران ہیں, جو لیڈران ہیں, وہ ایک دوسرے سے لمبی ڈیبیٹس کرتے ہیں اور ایشوز پہ کہ ٹیکس اتنا ہونا چاہیے, نہیں اتنا ہونا چاہیے, کہ درخت زیادہ ہونے چاہیے یا جو ہے وہ انڈسٹری زیادہ بننی چاہیے. ایون بریکسٹ کے اوپر آپ نے دیکھا within parties they were groups which are dissenting. کنزرویٹو پارٹی میں کہتے ہیں جی یورپ کے ساتھ رہنا چاہیے, نہیں جی الگ ہونا چاہیے. پوری دنیا میں اس طرح سے پارٹیوں کے اندر ایک اونچ نیچ ہوتی ہے. لیکن کچھ ممالک ہیں, اور پاکستان اکیلا نہیں ہے ان میں, لیکن کچھ ممالک ہیں جہاں پہ جو جمہوری روایات ہیں اور یہ جو پارٹی کا جو انسٹیٹیوشن ہے, جو ادارہ ہے سیاسی جماعت کا, اس کو ڈیولپ ہونے نہیں دیا گیا. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ہمارے ہاں ہم بلیم کر دیتے ہیں فوج کو, اور وہ بلیم تھوڑا بہت بنتا بھی ہے, لیکن ہندوستان میں تو فوج نے کبھی ٹیک اوور نہیں کیا. وہاں پہ بھی جو بڑی پارٹی ہے جس سے ناراض ہو کے اب ہندوستان میں الٹیمیٹ بینیفیشری ایک ادارہ ہی ہوتا ہے. پھر انڈیا میں کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک ہی خاندان چلا رہا ہے پچھلے 40-50 سال سے. وہاں پہ تو فوج کا وہ نہیں تھا. اس میں دیکھیں ہر چیز کا سمپلسٹک جو ہے نا ایکسپلینیشن کہ جی یہ چیز یہاں ہو رہی ہے, یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے. ضرور اس میں فوج کا رول ہے. فوج کا کس طرح رول ہے؟ 3 دفعہ آمریت آ چکی ہے, اس کی وجہ سے My larger concern Malik Saab today right now beyond dynastic politics is also کہ یہ دھڑے بندیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں PMLN سے لے کے پھر MQM کا شور جو اٹھ رہا ہے, this chaos everywhere. Why is there political chaos right now? اور آپ اب بات بھی کریں, off the record بھی کریں, a lot of people seem to think یار چیزوں نے ابھی مزید اور خراب ہونا ہے. کیوں؟ دیکھیں, جب بھی آپ جو یہ بات کر رہے تھے مشرف, جب آپ پارٹیز کو شخصیات کے گرد بنائیں گے, کھڑا کریں گے, تو جب وہ شخصیت مصیبت میں آتی پھر پوری پارٹی تباہ ہوتی ہے. MQM کیا تھی؟ الطاف حسین کی ذات تھی, اور MQM اس کے گرد ایک خول تھا. الطاف حسین پاگل ہو گئے, جو ان کی حرکتیں سب کچھ ہے, جو ایشوز ہیں, MQM کہاں پہ آ گئی, دھڑے بندی پھر آ گئی, فردر اگین پرسنالٹی کلٹس ہیں. PMLN ایک شخص سے گرد تھی, نام ان کے اوپر ہے, PMLN نواز. تو دنیا میں ہوتا ہے کہ پارٹیز ناموں پہ ہوں, چلیں وہ ہو گیا. ان پہ مصیبت آئی, ساری پارٹی مصیبت میں آ گئی. سملرلی جہاں بھی اگر آج جس طرح PTI ہے, PTI is also around one man, عمران خان. اگر آج عمران خان وہ ہو جاتے ہیں ڈسکوالیفائی فرام سپریم کورٹ سے, آپ کو ایک ہیوج جائگینٹک ایک نیا کرائسس آ جائے گا کہ اب PTI میں کیا ہوگا. بیکاز یہ تمام لوگ, بھٹوس سرنیم جون سا ہے, جہاں گاندھیز انڈیا میں ہیں, وہ سب سے بڑا نام ہے. اب جب آپ کے انڈیویجولز کے گرد پوری سیاست گھومے گی, تو پھر جب انڈیویجول پرابلم میں آتا ہے تو پھر وہ یہی ہوتا ہے. بینیفیشری تو آپ کو, ہمیں کل تک نہیں پتا تھا کہ کوئی براک اوباما ٹائپ کا آدمی ہے. سڈنلی براک اوباما ایک دن صدر بن گیا, کبھی بش بن گیا, کبھی یہ ٹرمپ بن گیا, ادھر سے ٹریسا مے آ گئی. یو نیور نو. آپ کو 4 سال کے اندر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ آئندہ کون آئے گا. یہاں پہ ہمیں آج سے 20 سال بعد بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کون لیڈ کرے گا, یہ PMLN کو کون لیڈ کرے گا. سر آج اگر سیاسی جماعتیں گلے شکوے کر رہی ہیں تو پارٹیاں کمزور سیاستدان خود کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے جی اس وقت بالکل ایک ڈسٹنکٹ فائٹ فار سروائیول ہو رہا ہے. خاص طور پہ PMLN میں تو فائٹ فار سروائیول ہے. میاں صاحب کا سروائیول پولیٹیکل فارچونز کا ایبسلیوٹ بریک ڈاؤن آف سسٹم میں پہنا ہے,
ان کو سوٹ نہیں کرتی. اگر نارمل چلتی ہے چیز یا ماڈریٹس کا ویو پوائنٹ جیتا ہے تو پھر میاں صاحب irrelevant ہو جاتے ہیں. میاں صاحب کی جو ڈیزائرڈ پاور ہے ٹرانسفر ٹو ہز ڈاٹر وہ بالکل irrelevant امپاسبل ہو جاتی ہے. بیکاز اگر آج یہ ویو پوائنٹ جیتا ہے جس کو چودھری نثار بات کر رہے ہیں, پیرزادہ صاحب بات کر رہے ہیں, اور میجورٹی سائلنٹلی سپورٹ کر رہی ہے, الیکشن ایئر میں ایم این ایز ایم پی ایز گھر مہر نہیں جانا چاہتے. الیکشن ایئر میں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈز ملیں اور ہم اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں اپنی سیٹس میں ری الیکٹ ہوں. وہ ایز سٹنگ ایم این ایز ایم پی ایز جانا چاہتے ہیں اور وہ ان کو وہ سوٹ کرتا ہے کنٹینیوٹی میں. میاں صاحب کو سوٹ نہیں کرتا بیکاز میاں صاحب کو سوٹ کرتا ہے اگر اٹر ڈسٹرکشن ہو, اینی تھنگ جو کسی بھی طریقے سے شاید یہ پروسیس کو ڈیریل کر دے اکاؤنٹیبلٹی کے. اس لیے اس وقت میاں صاحب کی پارٹی پالیٹکس اور ان کی پارٹی کی پالیٹکس یہ دونوں ایٹ آڈس کھڑی ہوئی ہیں. جو پارٹی کے انٹرسٹ میں وہ میاں صاحب کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, جو میاں صاحب کے انٹرسٹ میں ہے وہ پارٹی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. پارٹی نہیں بچا سکتی نواز شریف کو, نواز شریف پارٹی کو بچا سکتے ہیں. اب یہ فیصلے ہوں گے, لیکن اگر ہم پاس سے جائیں تو ہمارے پرسنل فیصلے ہمیشہ بڑے پرسنلائز بیسس سے ہوتے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی کانفلکٹ ہوگا آنے والے دنوں میں. اور میں بھی اور جگہ بات کر رہا تھا کہ ایشو میرے نزدیک 2018 کا الیکشن نہیں ہے. میرے نزدیک ریڈ لائن جون سی ہے وہ مارچ کا سینٹ الیکشن ہوا تو آگے جنرل الیکشن ہو جائیں گے اس سے پہلے گن پڑنا. ایبسولوٹلی. مگر بھٹی صاحب یہ فوج کو پسند کرنے کی بھی شرط رکھی ہے مریم صاحبہ نے کہ اپنی حدود میں رہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ فوج اپنی حدود میں آج کل نہیں ہے؟ اختلاف کروں گا مالک صاحب سے. ہیں تو یہ مالک, تو مالکوں سے ویسے ہی ڈرنا چاہیے. پر ڈرتے نہیں تسی, باز نہیں آتے. مارچ ایشو نہیں ہے, مارچ ایشو نہیں ہے. مجھے بتائیں جمہوریت, میں تو چیلنج کر رہا ہوں, جمہوریت ہے ہی نہیں. کیا کون سی سیاسی جماعت ہے جس کا سیاسی ڈھانچہ مضبوط ہے, اس نے تنظیم سازی نیچے سے کی, اور جو مسلم لیگ نون 30 سال سے اقتدار میں ہے, 2 لیڈر ایسے نہیں پیدا کر سکی جو نواز شریف نااہل ہو جائے تو وزیر اعظم بن سکے. یار یہ سیاست ہے. مریم بی بی کہہ رہی ہے نا پارٹی اجازت دے گی تو الیکشن لڑوں گی. پارٹی اجازت دے گی تو نہیں, پارٹی نہیں دے گی. وہ مہارانی پیدا ہوئی ہے, مہارانی فوت ہوگی. ادھر الطاف سائڈ دینا, مجھے بات کرنے دیں. الطاف سین 26 سال سے اس ملک کو باہر سے چلا رہا ہے, اور فاروق ستارہ جو سربراہ بنا ہے اس کو مرغا بنا کے پھینڈی لگاتا ہے. یہ جمہوریت تھی؟ یہ سیاسی جماعتیں ہیں. نواز شریف بے نظیر شہید ہوتی ہے, کہتی ہے اگر میری زندگی رہی تو زرداری کا کبھی سیاست میں ہاتھ نہیں ہوگا, اور ایک ول آتی ہے اور آصف علی زرداری پارٹی کا سربراہ بن جاتا ہے. یہ سیاسی جماعتیں ہیں؟ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں عوام کے لیے, عوام تو لوگ بناتے ہیں ان کو, ولے نہیں بناتی. مارشل اور ڈکٹیٹر کی پیداوار خود کون نہیں ہے؟ میاں صاحب کیا ہے؟ اگر یہ خود مضبوط ہو تو اسٹیبلشمنٹ کی کیا ضرورت ہے ان کو ہاتھ لگائے, کیونکہ انہوں نے خود کسی کو مضبوط نہیں ہونے دیا. یہ نہیں چاہتے کہ انہی کی جماعت میں کوئی ایک آدمی آ کے ان کے سامنے آ جائے. میں 10 آپ کو منسٹر بناتا ہوں جس کو پرائم منسٹر ٹائم ہی نہیں دیتے تھے 6 مہینے ملنے کا. مالک صاحب جانتے ہیں, شہباز صاحب ٹائم نہیں دیتے تھے 4 مہینے کا منسٹر کو ملنے کا. یہ جمہوریت ہے کہ صرف فنڈ لینا, ڈی سی آفس کے جا کے پٹواری لگانا. کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوتی تھی 4 مہینے سے. سرور نے کیوں چھوڑا؟ تو پھر وہ جمہوریت ہے کہاں؟ بات اب خطرے میں ہے تو بادشاہت ہے, جمہوریت نہیں ہے. جو پارٹی عوام میں رہے گی, عوام سے نکلے گی اور ایسا لیڈر پیدا کرے گی, ایک نااہل ہوتا ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے, چوتھا ہے, اس کو کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ڈرا سکتی. نہیں, مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں اپنی جماعتوں میں جمہوریت لانا ہوگی. مزے کی بات تو یہ ہے, بھٹی صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. مزے کی بات تو یہ ہے کہ مطلب ایک لیڈر پی ایم ایل نون نے تو تیار کیا ہوا ہے, اس کو 30 سال سے اس کی تیاری ہو رہی ہے. وہ نہیں بھا رہا, اپنا بھائی جو ہے جس پارٹی کو نہیں بھا رہا. آئرنی یہ ہے کہ وہ پارٹی جو اسی جمہوریت کے خلاف تھی, جماعت اسلامی, آج سب سے زیادہ جمہوری پارٹی وہی ہے. آئرونک ہے یہ, ان کا امیر بھی الیکٹ ہوتا ہے پیور ڈیموکریٹک طریقے سے. ہر لیول نعرہ کیا لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے زیادہ ڈیموکریسی جمہوریت آف پاکستان, انسیپشن آف پاکستان کے خلاف یہ قوتیں کام کر رہی ہیں. یو فورگیٹ آل ہسٹری آل ٹوگیدر. مگر چلیں, مہر میری سبمیشن یہ ہے کہ میں آپ کو صرف ایک کہتا ہوں, نہ سوچ اسٹیبلشمنٹ کی اتنی ضرورت ہے اگر پارٹیاں مضبوط ہوں. اگر یہ سیاسی جماعتیں اپنی جماعتوں میں طریقہ کار, تنظیم سازی واضح اور بہتر کر لے صاف ستھرے لوگوں کی, تو کوئی اسٹیبلشمنٹ ان کو نہیں ہرا سکتی. فوج سے نہیں جمہوریت کو خطرہ,
ان چند مفاد پرستوں سے ہے کہ جو کو کہتے ہیں کہ ہم بھی لیڈر, ہمارا بیٹا بھی لیڈر, اس کا بیٹا بھی لیڈر, اور قوم غلام کرگا اور عوام کی امنگوں سے, اور عوام کی امنگوں. اب جنرل غفور کہتے ہیں خاموشی کی بھی ایک زبان ہے نا, خاموشی تو بہرحال طاری ہے. ابھی نہیں سمجھ آ رہا کہ کوئی طوفان برپا ہونے والا ہے, کیا آگے آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے. مگر انٹرسٹنگلی بیکاز مجھے بتائیے کہ کیا شہباز شریف صاحب کی اینٹائی کولیجن یا نان کنفرنٹیشن پالیسی جو ہے, از اٹ ان افیکٹ ایک پیغام بھیجا جا رہا ہے کسی ادارے کو کہ یار اگر پوٹینشیل کلین چٹ مل سکتی ہے تو ہم اس راستے پہ گامزن ہونے کے لیے تیار ہیں؟ از اٹ میسجنگ؟ نہیں, میسج میرا خیال ہے یہ بڑی سمپل سروائیول انسٹنکٹ ہے. دیکھیں بات یہ ہے اس وقت لارجسٹ پارٹی کون سی ہے؟ مسلم لیگ ہے. 5 ان کی حکومتیں فیڈرل کے علاوہ 5 ٹوٹل حکومتوں میں بیٹھے ہوئے اس وقت. پنجاب میں ان کا ہولڈ ہے. کوئی بڑا ہی دیوانہ ہوگا جو اس پاور ایکویژن کو الیکشن ایئر میں ڈسٹرب کرنا چاہے گا. اٹ میکس کامن سینس, اٹ میکس پولیٹیکل سینس, اٹ میکس لاجیکل سینس کہ آپ بجائے کلیش کے آپ الیکشنز تک پہنچیں اور آپ انکمبنٹس کے طور پہ پہنچیں. اب اس کے اندر ایک ہی دانہ ہے جو سارا خراب ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے میاں صاحب اور مریم کی ٹوٹل کانفرنٹیشن کی پالیسی بیکاز آف دیئر کیسز. اب لاجک ہر طرف, لاجک پالیٹکس پاور پالیٹکس سب ڈکٹیٹ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ ایپل کارٹ خراب ہوتی ہے. مالک صاحب جو آپ کے لیے لاجیکل ہے اور جو جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے تھے, جس طرح ہم سب ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں, گورننس بہتر کرو, مارشل لاء نہیں لگے گا, ویکیوم نہ چھوڑو, کوئی اور ادارہ ایکٹیو نہیں ہوگا, یا جمہوریت کے اندر اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت لے کر آؤ تو مضبوط ہوگے, اسٹیبلشمنٹ نہیں ہاتھ لگائے گی. تو دیز تھنگز آر ناٹ ویری لاجیکل اور ویری ایکسیپٹیبل ٹو دیز پیپل. سو جب میں یہ کہتی ہوں آپ سروائیول انسٹنکٹ کی بات کرتے ہیں, اس ملک میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہی ہے نا ابھی پوری دنیا میں. اسٹیبلشمنٹ کے لیے میرا مقصد یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پی ایم ایل این میں کون قابل قبول نہیں ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا کسی ادارے کو میسج دیا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں ادارے کا میسج سیکنڈری چیز ہے. یہ میسج سوائے اس کے بنتا ہی کوئی نہیں کہ یہ والا کورس آف ایکشن لے. یہ پروڈنٹ ہے, پریگمیٹک ہے, سمجھداری کا ہے. جو میاں صاحب کا ہے وہ ڈیسپریشن کا ہے. اوکے سر, مگر اس ڈیسپریشن کی وجہ سے کون قابل قبول نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو ابھی پی ایم ایل این میں؟ کون نہیں ہے؟ نواز شریف میاں صاحب نہیں ہے. کیا ان کی صاحبزادی قابل قبول ہے؟ نہیں ہے نا. So what does that show you automatically in effect کہ دوسرا کیمپ جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے حاضر کرے کہ سر we are not دوسرا کیمپ انڈیویجولز کی بات انڈیویجولز کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کانفرنٹیشن آپ چلنا چاہتے ہیں, ہم 2 لوگ ایک پارٹی کے ہیں, یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے ٹکرانا ہے. میں بات کرتا ہوں کہ میں نے ٹکرانا نہیں ہے, میں چاہتا ہوں مل کے چلیں, ملک چلے. آپ کا نیچرل ایلائی کون بنتا ہے؟ آپ ہے نا پھر. سمپل. تو آپ میرا ایلائی میری پرسنالٹی سے نہیں ہے. نہیں میسیجنگ ہوتی رہے, میسیجنگ میں کہتا ہوں ہوتی رہے. میسیجنگ ڈزنٹ میٹر. میں کہتا ہوں ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے پروڈنٹ کورس آف ایکشن ہے کیا؟ It's not that prudent for Maryam or for her father right now. مہر 4 سال سے وہ لوگ تو کنڈیشنز لگا رہے ہیں. 4 سال سے یہ لوگ حکومت میں تھے یا نہیں تھے؟ تھے جی. تو ان کو نکالا کسی نے؟ نہیں. صاحب وہ اختیارات بھی محدود ہوتے ہیں نا اس زمین کے آقا. پرویز رشید صاحب کا پورا سروائیول جو ہے وہ منحصر ہے اس پہ کہ یہ نیریٹو جو ہے اپنی نالائکیاں ڈال دیتے ہیں. خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے نالائکیاں کرتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں مجھے اس نے کام نہیں کرنے دی. بھی آپ کوئی کام کریں, کوئی روکے تو ہمیں پتہ لگے. نہیں, اور کون سا کام جن چیزوں پر جو کلیش, اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں پورا پرویز رشید نیریٹو کہ بہت بڑا کلیش ہے جی نواز شریف کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. نواز شریف پاکستان کو باوقار ملک بنانا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بے وقوفوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ صرف اور صرف جنگ چاہتے ہیں. ہم یہ پورا نیریٹو تسلیم کر لیں تو وہ کون سی علامات ہیں پچھلے 4 سال میں جو اس کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ یہ چیز نواز شریف کا نیریٹو تھا کہ نواز شریف واقعی یہ چاہتے تھے. انہوں نے فارن آفس میں کون سی تبدیلیاں یا ایون جو چیزیں چل رہی تھیں ان کو کون سی ایسی چیزیں؟ میں بتاتی ہوں. ایک چیز اپنے تئیں یہ گنواتے ہیں, بھٹی صاحب اپنے تئیں یہ لوگ گنواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم جتنی ٹکر لے سکتے تھے, ٹکر نہیں, ہم جتنی ایک سیکنڈ جتنا انڈیا کے ساتھ جتنا اختیار مہر یہ ٹکر لینے کے قابل نہیں ہے. مہر آپ 2 منٹ
2 منٹ آپ 3 بڑے صحافی ادھر ہو گئے ہیں، یہ ٹکر لینے کے قابل نہیں ہے، یہ نہ ہے لوگ ہیں. مجھے بتائیں 9 سالوں سے یہ ہے نا، کیا کون سا آرمی نے یہ ایجوکیشن میں ریفارم لانا چاہ رہے تھے کہ لوگوں کے بچے اچھے سکولوں میں پڑھے تو روکا؟ کون سا ہسپتال بنانا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے روکا؟ کہاں کرمنل لوگوں کو انہوں نے سپورٹ کیا؟ کہاں یہ انڈسٹری لگانا چاہ رہے تھے؟ روکا. جو ان کے پاس ادارے ہیں، ہم آرمی کو فارن پالیسی کو فی الحال چھوڑتے ہیں. مجھے بتائیں کون سا ایک کام انہوں نے بہتر کرنا چاہا اور ان کو نہیں کرنے دیا گیا؟ کیا ان کو کہا کرپشن منیمائز نہیں کر سکتے تھے؟ کون سا ٹھیکہ ہے جس میں 40 سے 45% ٹھیکہ کمیشن نہیں جاتی؟ کیا شہباز شریف صاحب کو یہ نہیں پتا؟ کیا شہباز شریف کہتے ہیں جی مجھے لے آؤ؟ اور بھائی غلام حیدر بھائی وزیر اعلیٰ تھا، آپ MP نہیں تھے، آپ پورا پنجاب چلا رہے تھے. یہ جمہوریت ہے کہ غیر منتخب آدمی گھر میں بیٹھا پورا پنجاب چلا رہا ہے؟ یہ جمہوریت ہے کہ دوست محمد کھوسا آپ نے اپنا ہی CM لگایا تو انٹرویو DPO DCO سب سیکٹریوں کے آپ کرتے تھے؟ یار آپ پارٹی میں تو جمہوریت لائیں، اور جو آپ کے اختیار میں ہے. آپ کو کس نے کہا PA جو اس نے وزیر آباد میں پرویز لائی نہیں ہسپتال بنایا تھا، اس کی تختی اتار دو ہارٹ کا، اس کو چلا دو. 9 سالوں سے اس کو بند کیا ہوا ہے. لاہور میں میو ہسپتال میں 50 کروڑ کی بلڈنگ ہے تو پرویز علی نے کی، اس کو بند کیا ہوا ہے. اس میں غریب کا علاج ہونا ہے نا، کسی محنت کش کا ہونا ہے، کسی مزدور کا ہونا ہے. میو ہسپتال میں غریب جائے گا. مجھے بات بتائیے ایک سیکنڈ. اگین یہ آپ سب کا مدعا تو ایک ہی ہے نا، اپنی پرفارمنس بہتر کرو. یہ پرفارمنس ورسز وکٹمائزیشن یہ کارڈ ہے سر. ادھر کے ملک کے دانشور جو ہیں وہ اب سے لے کے پچھلے 1-1.5 سال سے اور اب تو 2018 تک PTI اور اپوزیشن پارٹیز نے پیناما کرپشن پہ کھیلنا ہے. بلیو دانشور نے انٹیلیجنسیا نے ادھر کھیلنا ہے اس ملک کے اوپر کہ بھئی پرفارمنس، ڈیلیوری، کوالٹی آف ڈیموکریسی، اور حکومت وقت نے وکٹمائزیشن کارڈ. واٹ ول اپیل ٹو دی ووٹر ان 2018؟ ناٹ وکٹمائزیشن. دیکھیں جو ووٹر جو ووٹ نواز شریف کو دیتا ہے یا ایون جو عمران خان کو دیتا ہے، جو مین کانٹیسٹ ہے اس ملک میں ووٹوں کا، خاص طور پہ پنجاب میں، اس میں یہ جو آئیڈیولوجیکل ایک مطلب ایک تڑاڑ ڈالنے کی یا ڈلی ہوئی آبویسلی جو ہے اس کو اجاگر کرنے سے، سول ملٹری ڈیوائڈ کو اجاگر کرنے سے، آپ مجھے بتائیں کون سا ضلع ہے پنجاب میں جو کہے گا ہاں واقعی یہ جو فوجی ہیں نا یہ بہت خراب ہیں، ان کو سبق سکھانا ہے، واپس ہم نے میاں صاحب کو لے کے آنا ہے، اور یہ مریم بیوی جو کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کوئی ایک ضلع یا ایک تحصیل مجھے بتا دیں پورے پنجاب میں جہاں یہ میسج ریزونیٹ کرے گا. کرے گی چیز ریزونیٹ تو کیا کرے گی؟ انہوں نے ڈیلیور کیا اور واقعی کیا ہے. زیدی صاحب آپ اس کیمپ میں جس کو یقین ہے، یہ کامل یقین ہے کہ ووٹ نواز شریف کے نام پہ پڑتا ہے؟ because مجھے تو ہے کہ ووٹ نواز شریف کے نام پہ پڑتا ہے. So when you paint him as somebody who's been battered and pushed and hurt, تو کہیں نہ کہیں تو وہ نہیں نواز شریف کو کیوں پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. نہیں اگر پڑتا ہے تو کیوں پڑتا ہے؟ ڈیلیوری کی بیسس پر پڑا ہے نا. ڈیلیوری تو شہباز شریف نے ہمیشہ کی ہے سر، بٹ ہی از the name, he is the face of the party. جلسہ گاہ بھرتے اس کے نام سے. مہر بہت پہلے سے ان کا نام کے ساتھ ووٹ کام کی وجہ سے پڑتا ہے تو مہر اگر ووٹ کاموں کی وجہ سے پڑتا ہے تو مشرف دور میں مسلم لیگ نون کا کیوں صفایا ہو گیا؟ ووٹ پڑتے ہی نہیں، سلیکشن ہوتی ہے، بدماشی کرتے ہیں، سلیکشن بھی کہتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر رہی. آپ فیصلہ تو کر لیں بھٹی صاحب، سلیکشن کون کرتا ہے؟ میاں عامر 2 دفعہ ضلعی ناظم کیسے رہا اگر مسلم لیگ نون کا گڑھ تھی یہ لاہور؟ تو اس وقت سرکاری مشینری ان کے پاس تھی. جس کے پاس سرکاری مشینری ہوتی ہے وہ الیکشن جیت جاتا ہے. آپ الیکشن ریفارمز لائیں یار، آپ آنیسٹ لوگ لائیں، آپ گڈ گورنرز لائیں، آپ لوگوں کو سہولتیں دیں، اور پھر کلیم کریں کہ ہمیں کوئی تنگ کر رہا ہے. آپ اپنی اچھائی نہیں کرتے. اب جب آتے ہیں ملک کا ایک آدمی فرد ہوتا ہے 80,000 روپیہ مقروض، تو آپ کی بلڈنگ جاتے ہیں تو 1.5 کروڑ روپیہ 1.5 لاکھ مقروض ہو جاتا ہے. آپ کی ایک فیکٹری ہوتی ہے، جب 5 سال بعد آپ ختم ہوتے ہیں تو آپ کی 10 فیکٹریاں ہو جاتی ہیں. ایک موٹر سائیکل پہ 2007 کو میرے سے 500 روپیہ لے گیا تھا، تو آج وہ 4 کنال کا گھر بنا لیا. وہ مجھے بتائیں نا یہ پیسے کماتے ہیں، پیسے کیوں کماتے ہیں؟ لوگوں کی خدمت کریں، سیاست کریں. آپ جب بھی کرپشن کو ہٹ کیا جاتا ہے کہتے ہیں سیاست جمہوریت خطرے میں چلے گئی. بھائی جمہوریت کو چلے 100 دفعہ چلے. میاں سب نااہل ہوئے ہیں. راجہ ظفر اللہ ان کے بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ آگے وزیر اعظم منتخب ہو جائے. سر ہر ایک کے اپنے ولنریبل اسپاٹس ہیں نا. آپ سیاستدان کو ٹچ کریں گے جمہوریت خطرے میں، آپ فوج کو ٹچ کریں گے قومی سلامتی خطرے میں. سو یہ تو ایک ہمارا فارمولا ہے، بہترین لغت ہے جو چلتی ہے اس ملک میں. مگر نواز شریف کو ووٹ پڑنے کا بیسس جو ہے
وہ ان کے ساتھ جو پرفارمنس کا جو مدعا منسلک ہے اس کی بنا اگر آپ اس سے اٹینشن ہٹا کے اور اس کو سول ملٹری ڈیوائڈ پہ کھیلنے کی کوشش کریں گے تو یہ وکٹ صرف اور صرف ایک ادارے کو بلانگ کرتی ہے، اور یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں آپ اپنے فوجیوں کو برا بھلا کہہ کے اور ان سے جو ہے اقتدار لے سکتے ہیں. اگر آپ نے اقتدارات لینے، آپ نے اپنی کمپٹنس ان ایشوز پہ دکھانی ہے، اور ان ایشوز پہ دکھانے سے پہلے بالکل درست فرما رہے ہیں بھٹی صاحب، جو بیسک چیزیں ہیں جن میں آپ کی راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان پہ تو ڈیلیور کر لیں. پھر آپ فورن آفس بھی لے لیں، پھر آپ انڈیا پالیسی بھی لے لیں. نہ آپ نے ادھر کچھ کرنا ہے، فورن آفس میں آپ نے بندہ نہیں رکھنا. اور ووٹ بینک پی ایم ایل این کا شاید مالک صاحب وہ بزنس کلاس آدمی ہے. دیکھیں وہ میئر الیکشن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسلم لیگ کو جیتنے کے لیے اگلا الیکشن کسی بھی ایکسٹرا ووٹ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو صرف اپنا ووٹ بینک ہولڈ کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کو الیکشن جیتنے کے لیے اپنا ووٹ بینک ڈبل کرنے کی ضرورت ہے، کم از کم دگنا کرنا. یہ عام حالات میں بھی بڑا امپاسبل ہے. کوئی بہت ہی کوئی ہوا چلے جب بھٹو صاحب والی 70s میں چلی تھی تو 2-3 نمبری کلیئر ہے کہ کس پارٹی کی ضرورت کیا ہے. نواز شریف اینڈ کمپنی کو ایک آپ کا میرا ووٹ نہیں چاہیے. ان کو صرف جو اپنا ووٹ ہے وہ رکھ لیں، وہ الیکشن آرام سے گھر پہنچ جاتے ہیں. اس کو عمران خان کو ڈبل چاہیے، پیپلز پارٹی کو 6 گنا چاہیے پنجاب میں سب. اب رہ گیا ایک تو یہ پہلے فرق ڈال لیں. اب سیکنڈ فرق ہے کہ نواز شریف کی پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ کس قسم کا ووٹ ہے. بڑا فرملی ووٹ ان کی پاکٹ میں ہے جو نواز شریف کو ڈیفائنس بھی پسند کرتا ہے، ایک سٹائل بھی پسند کرتا ہے، اور بالکل ایک رسٹک فیکٹر ہے نواز شریف کا جو ان کی سٹرینتھ ہے. ہر بندے کی کوئی سٹرینتھ ہوتی ہے تو بنتا ہے وزیر اعظم 2-3 باری، ہوا میں سے نہیں کوئی بن جاتا. ہم کیوں نہیں بن گئے، آپ کیوں نہیں بن گئے؟ نہیں معین قریشی بنا ہوا میں، معین قریشی بنا ہوا میں محترم. بھٹی صاحب ہم نہیں کر سکتے اس طرح. وہ مجھے بات کر لینے دیں پھر آ جانے ہوتے. اس لیے اس کا جو اصل ایشو ہے اور ابھی جو ہم ایک چیز بہت بڑا فیکٹر چھوڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو ووٹر ہے وہ ووٹر ہے، ایجیٹیٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ اب یہ دوسرا فرق ہے. اس لیے اس کو اسٹیبلٹی اور اکانومی. اب پرابلم کیا ہونا ہے کہ اگلے 4-5 مہینے میں جو جس طرح انڈیکیٹرز ہیں سارے اکانومی کا بڑے برے دن آنے والے ہیں. تو جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے نا نواز شریف کی وہ ہے جی اکانومی، جیب سے پیسہ، حالات بہتر ہو گئے، وہ متاثر ہوگی. پھر جو یہ ویو پوائنٹ ہے اسٹیبلٹی کا اور کنٹینیوٹی کا، یہ جیتے گا. یہ اس کی اسٹرینتھ پارٹی کے اندر زیادہ سپورٹ ہوگی. اس کو کے ساتھ میاں صاحب کانفلکٹ میں ہیں. یہ اس وقت فیصلہ ہوگا کیا ہوگا. اور میرا خیال ہے پالیٹکس کی پیس اب ڈیسائیڈ ہوگی اگلے 2-4 ہفتوں میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی پیس سے. یہ بہت بڑا ایک موڈ سیٹ کرے گی کہ پارٹی کا بیہیویئر کیا ہے، لوگوں کو ایک فیل کیا آ رہی ہے. معذرت کے ساتھ ہم تو ادھر ہی آ کھڑے ہوئے نا جدھر سے شروع ہوئے تھے. پتا تو پھر کسی اور کے ہاتھ میں ہے نا. اگر پتا جو کھڑکا دل میرا دھڑکا. یہ بات یہی ہے، پتا جو کھڑکا دل میرا دھڑکا، یہی ہونے والا ہے. لیکن اس میں ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے کورٹس اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی سسٹم آزاد نہیں ہے، اور یہ قابل قبول نہیں ہے مشرف زیدی کے لیے. میں اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں. ہمارے کورٹس بہت انڈیپینڈنٹ ہیں. میں نے کہا اس کی پیس سے. یہ میں نہیں کہا کہ اس کی پیس کون دلوا رہا ہے. نہیں وہ آپ نے نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پتہ پھر میرا خیال ہے یہ امپریشن دینا کہ ہمارے پتہ کس کے ہاتھ میں. تو دیکھیں نا، پی ایم ایل این، مریم بی بی، یہ پورا کراؤڈ، یہ پورا جو ایک بلاک ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. پتہ کس کے ہاتھ میں، فیصلے کہاں ہو رہے ہیں، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے. حدود میں رہے تو قابل قبول ہے فوج. اگر بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتا ہے کہ میاں صاحب اور مریم بی بی کا فیوچر یہاں نہیں ہے، تو یہ جو جس کو آپ بلاک کہہ رہی ہیں یہ چند لوگوں پر منحصر رہ جائے گا. اور جس طرح درست فرما رہے مالک، جو میجورٹی ہوگی پی ایم ایل نون کے، جو دیکھ سکتے ہیں کہ آگے بھی ان کی منسٹریاں بن سکتی ہیں، ایک فارمر فیڈرل منسٹر، 2 نئے منسٹر آف اسٹیٹ، ایک اسپیچ رائٹر، ایک سینیٹر صاحب اور ایک مریم. یہ ہے 8 لوگ جو گروپ پوری ایک کانفرنٹیشن لے کے چل رہے ہیں. لیکن کیونکہ دربار ہے، وہ سارے بادشاہ ہیں، ان کے ساتھ ہیں، باقی سب چپ رہتے ہیں. جس طرح لیکن ہمارے سامنے اگزامپل یہ بھی ہے، کل تک اسحاق ڈار صاحب واز لائک گاڈ ان پاکستان، ڈی فیکٹو پرائم منسٹر. اللہ شان والا ہے. آج دیکھیں چھپتے پھرتے ہیں، روتے پھرتے ہیں اور روز باتیں سنتے ہیں. بے شرمی سے بیٹھ کے میں منسٹری نہیں چھوڑتے.
چیزیں بہت انٹریگ کر رہی ہیں تھرو آؤٹ, اور میں آئی ول گیٹ ٹو ڈار صاحب فرسٹ, کیونکہ پنجاب کے دل میں بیٹھے ہیں ابھی بھٹی صاحب آپ پہ آنے سے پہلے میں مالک صاحب کی بھی دل میں سوراخ ہے, یہ پنجاب کے اندر کی خبر لے لوں. یہ سر یہ سارے جا کے مل کے آئے ہیں, چودھری نثار صاحب سے بھی ایک مشاورتی اجلاس بھی ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں جو ہے یہ گھبراہٹ بھی ہے, اپریہنشن بھی ہے, گفت و شنید ہو رہی ہے کہ یار کس نے 2018 کا الیکشن, who will lead us into 2018 election within PMLN. کیا خبریں ہیں سر؟ Is there a real tussle right now? یا ایک سے بھٹی صاحب مالک صاحب جو آپ کے پاس آ رہی ہوں, یا یہ چھوٹا بھائی بڑی بہن کے درمیان مکمکا ہو جانا؟ میرا خیال سے انگریزی میں کہتے ہیں نا, everybody is waiting for the other shoe to fall. اب یہ زیادہ ہمیں اندازہ کرنے پڑنے, یہ اگلے 2-3 ہفتوں میں یہ جو کہ پنجابی کہتے ہیں کٹا کٹی بار آ میں بھی کہہ سکتی تھی نا, آپ کی خبر نہیں, خبر کی بات نہیں ہے. اس وقت اس طرح پوائز ہوا ہوا ہے, کانفلکٹ اوپن آ گیا ہے, یہی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا تھا کہ شریف خاندان کا کوئی بندہ اٹھ کے اوپنلی یہ کہہ دے کہ ویو پوائنٹ ہے سب کچھ, جیسے حمزہ کا سارا سیٹ اپ ہوا. وہ ایک پوائنٹ سے پانی گزر گیا ہے تو آ گیا ہے نا, اور جب ایک باری دراڑ پڑ جائے شیشے میں تو وہ ختم. میں گلبرگ سے ہوں. آ جائیں جی, بولیے کدھر سے ہوں؟ گلبرگ سے. میں نے کہا میں ڈیفینس سے ہوں کیونکہ آپ بیزی ہیں. نہیں, بولیں سر, بولیں. اچھا, میں زیادہ دانشور تو ہوں نہیں, میں تھوڑا سا ہسٹری پہ بات کرتا ہوں. شاید کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, مریم اور حمزہ پچھلے 15 سالوں سے بولتے نہیں آپس. مریم نہیں سر, یہ میں اس کی پرسنل گواہ ہوں, بالکل بولتے ہیں بھٹی صاحب, معذرت کے ساتھ بالکل بولتے ہیں. تو میں بھی پرسنل گواہ ہوں. میں واحد آدمی جو حسین نواز کی شادی میں تھا, میں حسین نواز کی شادی میں تھا, اس کی پہلی شادی میں تھا, اس کے بعد جب میاں شریف نے دستار بندی کی اس میں تھا. اب میں اس ہسٹری میں زیادہ نہیں جاؤں گا. کون کیا بول رہا ہے؟ ایک بھائی شہباز شریف کہہ رہا ہے جا کے اسٹیبلشمنٹ کو کہ مجھے ایک دفعہ موقع دے, میں بھائی کو خود ہی کارنر کر دوں گا. یہ پولیٹک سیاست چل رہی ہے. تو بھائی کو کہتا ہے کہیں نہ کہیں صاحبزادوں کے درمیان. آپ مجھے رائے دینے دینا, آپ اپنی پھر رائے دے دیجیے گا. میری یہ گزارش ہے نا, اگر صرف یہ بتا دے کہ جس دن محسن لطیف ہارا تھا یا صدیق ریاسن میں, کہ حسین نواز نے کیا کہا تھا اپنے باپ کو کہ آج کے بعد میں نے حمزہ کی شکل نہیں دیکھنی اس کو, کیونکہ محسن اس کا قریبی یا دوست تھا پوری فیملی میں. اس کی ہسٹری میں زیادہ نہیں جاتا اور کس بات پہ پھٹے ہیں, اور جب ان کی دولت بھی, لیکن جو کہتے ہیں نا سیاست آئندہ طے کرے گی. کیا کرے گی؟ آج حکومت لیں, نواز شریف دوبارہ 120 کا الیکشن کرا لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سرکاری مشینری کیسے استعمال ہوتی ہے. عوام بھی بھیڑ بکریاں ہیں, عوام کا ویژن تو ہے کچھ نہیں, عوام نے سیاست تو سیکھی نہیں. اینڈ پہ ہمیں 2 لاکھ روپے ایک سیاستدان آتا ہے, کہتا ہے آفس کھولو, 10,000 روپے روزانہ روٹی کا دیتا ہے. کتنے % لوگ ہیں جو میرٹ پہ ووٹ دیتے ہیں؟ صحیح ہے. اب وفاقی وزیر پیزادہ صاحب تو قائم ہے سر, آپ کی شہر میں کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے یا بس یہ حج کی مبارکبادیں اور عشائیے ہی ہو رہے ہیں؟ 2000% بن رہا ہے, لیکن وہ بنے گا اس دن, لکھ لیں 2 نہیں 4 بن چکے ہیں. یہ میں جو سب سے زیادہ ماہر نیوز کے ہیں نا, وہ جرنلسٹوں نے مجھے بٹھا لے, میں ان کے نام بتاتا ہوں. لیکن جب تک ان کی حکومت ہے نا وہ نہیں آئیں گی, کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ رات پولیس ریڈ کرے گی, زمین پہ قبضہ کر لے گی. 4 جیسے ایک اور بڑا آج کل منسٹر ہے خواجہ کر کے اچھلتا ہے اپنے قد سے زیادہ, وہ تو جوید ہاشمی کے ساتھ ملنے گیا تھا تو پنجاب بینک کی طرف سے اسے ایک لیٹر چلے گیا تھا, بھائی یہ آپ نے قرضہ دینا ہے, یہ لیں. ہاں صبح حکومت لیں تو پھر میں دیکھتا ہوں یہ کتنے بھدکتے ہیں. صحیح ہے سر, یہی بات ہے. جب تک اقتدار ہے نا, نون لیگ ہمیشہ اقتدار کی جماعت رہی ہے, ورنہ 12 اکتوبر میں 99 میں 2/3 اکثریت تھی ان کی. وہ کہاں گئے؟ پنچھی اڑ گئے خزاں کی طرح. تو ہاں حکومت جب تک شہباز شریف ہے, برائی کی جڑ وہ رہے گی. ہاں تو سر ڈو یو اگری, ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان کا سارا اسٹرینتھ ابھی ہے دیر ان گورنمنٹ, سیکنڈلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کا تو آئیڈیا ٹوٹل رد کر دیا آؤٹ سائڈ پہ. یہ ضرور کہا کہ آئین و قانون کے اندر رہتے رہتے جو کرنا پڑے گا کریں گے. وسوسے ہیں, خبریں ہیں کہ اس کے اندر رہتے رہتے بھی کوئی نہ کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے, یا ڈو یو تھنک کہ ایسے کوئی؟ I don't think any such thing is happening. لیکن میں ویسے اس کی لاجک پہ مجھے ہنسی آتی ہے. مجھے نہیں ہسٹری میں یاد کبھی اشتہار دیا ہو کسی ماشاء اللہ گورنمنٹ نے کسی نے کہ ہم 18 تاریخ کو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا رہے ہیں تو ذرا عرضیاں اپنے سی وی بھیج دیں, یا ہم مارچ کی فلانی تاریخ کو ماشاء اللہ لگا رہے ہیں. یہ تو خبر تو یہ ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ ہم نہیں سوچ رہے, ہم نہیں کر رہے. خبر تو یہ ہے کہ ڈفرینسز ہیں فیملیز کے اندر. So sometimes when you have to deny something,
دیٹ بائی اٹ سیلف شوز کہ کتنی ٹینشن ہوئی ہوئی ہے اور کتنی زیادہ بات ہو رہی ہے. اور وہ تو خیر ایک بہت ایکسٹریم سولوشن ہے, لیکن آئی پرسنلی فیل کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں, زیادہ نہیں, بہت چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, بہت چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, کیونکہ اب ہم نومبر میں آ گئے ہیں. دیکھیے الیکشن ہو رہے ہیں آپ کے سینٹ کے مارچ میں. اگر کوئی بھی کسی نے بھی کچھ کرنا ہے اور اس میں بریکس لگانی ہے, بیکاز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک دیوار میں ایک پارٹی پوری ڈال لی ہے میاں صاحب نے ایک گاڑی میں, اور ایک دیوار کی طرف جا رہے ہیں 90 میل کی سپیڈ سے. یو نو اٹس اے کولیجن. آپ کتنے لوگ کوئی بریک کھینچ سکتا ہے, نہیں کھینچ سکتا, کتنے چھلانگ مار کے اترتے ہیں. دیکھنا 2 باتیں 2 باتیں. بھٹو کا تختہ لوٹنے سے پہلے 1 ہفتے پہلے تک بھی آل از ویل کی رپورٹیں تھیں. میاں شریف سے مشرف بھی مل کے آئے اپنا کارنامے دکھانے سے پہلے. سو اگین ہی از رائٹ, اعلان نہیں کرنا. جمہوریت کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے, مے بی پش کمز ٹو شو, گاڈ فاربڈ. صرف جوڈیشری اپنے اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں کام کر دے, کام ختم, مشن اچیو. مگر تکنیکی زیدی صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے, اور پھر آپ سب سے بھی جاننا چاہ رہی ہوں, یہ کولیجن کورس اوائڈ کرنے کے لیے کسی اور کا ایکٹیویزم, ادارہ جاتی ایکٹیویزم ہی ہمیں دیکھنا پڑے گا, یا کبھی کبھار آپ کے اوپوننٹس یا اپوزیشن بھی اتنی نالائق ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کام آسان کر دیتی ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل نون کا اپوزیشن جو ہے وہ مطلب ہسٹوریکل انکمپٹنس اور نالائقی کا مظاہرہ اس نے تسلسل کے ساتھ 4 سال سے کیا ہے. ورنہ اتنا کمزور وزیر اعظم, اتنی کمزور حکومت کو اتنا زیادہ تقویت اور اتنی زیادہ سسٹیننس جو ہے وہ شاید نہ ملتی. لیکن اس کے برعکس یہ بھی ہے کہ اتنی آسان حکومت اپوزیشن کو شاید پاکستان کی ہسٹری میں نہ ملی ہو, جس کے خلاف 4 مہینے کے دھرنے جو ہے وہ بغیر کسی مسئلے کے جو ہے آسانی سے ہو گئے. الٹیمیٹلی یہ جو آپ کا سوال تھا وہ کیا تھا؟ میرا سوال یہ تھا سر کہ یہ جس کولیجن کورس کی بات کر رہے ہیں مالک صاحب کہ آنے والے دنوں میں چلیں سینٹ تک پتہ لگ جائے گا کہ ہوگا کہ نہیں. آئی ایم جسٹ سیئنگ ڈو وی نیڈ ٹو سی ورسٹ کیس سیناریو کے اندر کہیں ایکٹیویزم دیکھنا پڑے گا آپ کو, یا آپ کی اپوزیشن کا میں کہہ رہی تھی نہیں, میں ڈس ایگری کرتا ہوں مالک سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسرٹنٹی ہے, یہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا ماریں گے اگر حالات خراب ہوئے. دیکھیں سب کے سب جو ایکٹرز ہیں ان کے لیے یہ انسرٹنٹی بینیفیشل ہے. سارے ایکٹرز بینیفٹ کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح اسپیکولیٹ کرتے رہیں, اسی طرح تجزیہ کرتے رہیں, اور یہ ٹینشن کا ماحول, ایگزیکٹلی یہ ٹینشن کا ماحول جو ہے یہ نواز شریف کو بھی بینیفٹ کرتا ہے. یہ جو کنٹرول لیگل اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پلان کی ہوئی ہیں آفٹر چینج آف پاور ایکویژن ان سینٹ, وہ ریاست نہیں افورڈ کرتی. نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ یہ جو بھی فیصلے ہوں, مالک کہہ رہے ہیں سینٹ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. میں کہتا ہوں کہ سینٹ الیکشن اگر اس سے پہلے عدالتی فیصلے نہ ہوئے, یا اس سے پہلے پی ایم ایل این کی پالیٹکس ہمیں نان کانفرنٹریشن پہ نہیں نظر آئی, تو مجھے ذاتی طور پہ سینٹ کا الیکشن ہوتا نظر نہیں آتا. نہیں آ رہا بھٹی صاحب آپ کو, اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہوتی تو. اچھا دیکھیں میں ایک بات کرنے لگوں, جو کہتے ہیں نا اختلاف نہیں ہے, مجھے صرف بتا دیں حمزہ صاحب 9 سال ہر ضمنی الیکشن کے انچارج ہوتے تھے, چاہے اٹک ہو چاہے رحیم یا رہا ہو. سگی تائی کے الیکشن میں نہیں ہے. اگر اختلافات نہیں ہے تو اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے سر, کوئی نہیں کہہ رہا اختلافات نہیں ہیں اختلافات. نہیں اب یہ نئے پہ برس رہے ہیں 9 سال سے. بھٹی صاحب میں نے ریپ اپ کرنا ہے, سینٹ کے الیکشنز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ مجھے اس سے پہلے زیادہ گڑبڑ لگتی ہے, اور حکومت سیاسی جماعتوں میں زیادہ گڑبڑ کی کوئی تشریح نہیں کرتا نا. مسئلہ یہی ہے, میں نے 35 منٹ لگا دیے, زیادہ گڑبڑ کی کوئی تشریح نہیں کر سکتا. واٹ از زیادہ گڑبڑ یار؟ زیادہ گڑبڑ یہی ہے کہ اپنا قبلہ درست کرنے کی بجائے کسی کے گھر میں پتھر مارتے رہیں گے تو جواب آئے گا جب کسی کے گھر میں بار بار پتھر ماریں گے. زیادہ گڑبڑ کی تشریح کر میں آپ کو کر دیتا ہوں. ہاں بتائیں. جو میں نے پہلے کہا تھا, ایک جوڈیشل پروسیس کمپلیٹ نہ ہوا, اور سیکنڈلی اس کے ساتھ ہی اگر یہ جو ایشو جو سا ہے جو نان کانفرنٹریشن ود اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو پروپوز کر رہے ہیں, اگر وہ لیڈرشپ پی ایم ایل این کے سامنے نہ آئی تو پھر مجھے یہ دونوں چیزیں, پھر مجھے الیکشن سیریسلی ہوتا نظر نہیں آتا. چلے زیادہ اوکے چلے زیادہ گڑبڑ کو چھوڑ دیں, تو زیادہ گڑبڑ جو ہے وہ اس کی تشریح کرنا بھی زیادہ گڑبڑ ہو جائے گا شو کے لیے. آج کے لیے اجازت دیجیے, گڈ نائٹ. اللہ حافظ.